بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے دی انٹرپولیشن ان بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 4 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی انٹرپولیشن ان بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 4 ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو یعنی کہ پارٹ 3 میں ہم نے مسیحیوں کا دعویٰ کہ قرآن بائبل کی تصدیق کرتا ہے، اس کو پریکٹیکلی طور پر دیکھا تھا کہ آیا کہ مسیحی اپنے دعوے میں کتنے پانی میں ہیں اور قرآن ان کے اس دعوے میں کتنا ساتھ دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 73 میں کہتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب یہاں پر تثلیث پرستوں سے یہ سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے توریت اور انجیل کی تصدیق ہوتی ہے، تو کیا وہ تثلیث پرست جو ہیں وہ اس تصدیق کو مانیں گے کہ اللہ 3 میں سے ایک نہیں ہے اور تثلیث نہیں ہے اور تثلیث بنانا کفر ہے؟ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 میں کہتا ہے کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر صرف ایک رسول، بس ایک رسول جن پر انجیل نازل کی گئی، اور اس انجیل کو عیسائی نہیں مانتے، نہ ہی خدا تھے اور نہ ہی خدا کے بیٹے تھے، بس ایک رسول تھے۔ تو ناظرین کرام، کیا مسیحی قرآن کی اس تصدیق کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ صرف ایک رسول ہیں جن پر انجیل نازل کی گئی تھی، جبکہ عیسائی اس چیز سے بھی منکر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یسوع مسیح پر کوئی بھی انجیل نہیں نازل کی گئی تھی؟ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 166 میں کہتا ہے کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے کہ جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ہر مقام کی طرح یہاں پر بھی پختگی کی حد تک مسیحی باطل عقائد کا رد عظیم کر رہا ہے، اور یسوع مسیح کہہ دیں گے کہ جو کوئی خداوند کہتا ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، اور یسوع ان سے کہہ دیں گے کہ دور ہو جاؤ بدبختوں۔ ناظرین کرام، اسی طرح قرآن پاک سورۃ الانعام اور آیت نمبر 91 میں کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہہ دیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو تم نے نہ جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر انہیں چھوڑ دے، بس اپنی وہ فضول بحث میں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو جی ناظرین کرام، قرآن پاک اس آیت میں یہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہونے کی وجہ سے وہ کتاب ہدایت سے بری ہوئی تھی، مگر ان بدبختوں نے اس کی آیات کو بیچنے کی خاطر اسے چند اوراق بنا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ یہودی اور مسیحی ان میں سے وہی باتیں پڑھتے اور سناتے ہیں جو ان کے مطلب و فائدے کی ہوتی ہیں، اور آج بھی ناظرین کرام اسی طرح ہو رہا ہے کہ مسیحی اپنے مطلب کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی صاف گواہی ہے کہ وہ عوام کو اور مسلموں کو کچھ دکھاتے ہیں اور بہت کچھ وہ چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 40 اور 41 میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب اس سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو، اور صرف مجھی سے ڈرو۔
ناظرین کرام اس کے علاوہ قرآن پاک اور مزید بدترین دھاندلی بھی بتاتا ہے۔ وہ کیا کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں کہتا ہے، کیا تم لوگ طمع رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ ایسے لوگ چلے آتے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں مگر اسے بدل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اس سے سمجھ چکے ہوں وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام اسی بات کو جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں کی گئی ہے، اسی بات کو بائبل میں موجود انجیل متی باب نمبر 23 اور فقرہ نمبر 15 میں یسوع مسیح کی زبانی کہا گیا ہے کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسو، تم پر افسوس کہ تم ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ ناظرین کرام یہ لوگ جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں اور کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اب تک بھی ہر دفعہ جب کوئی نیو ورژن آتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ہسائی کرا لیتے ہیں، اور اس طرح کی مثالیں، تحریف کی مثالیں بہت ساری بائبل میں ملتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام لیجئے اب ایک اور مسیحی عقیدے کی دھچیاں بکھیرتی ہوئی قرآن کی گواہی کو دیکھیے۔ قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ ناظرین کرام اب اور یہاں پر کیا باقی رہ گیا؟ قرآن نے تو صاف صاف تسلیب مسیح کی نفی کر دی، اور مسیح اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ قرآن بائبل کی تصدیق کرتا ہے۔ ان مسیحیوں کو چاہیے کہ یہ روح القدس سے مدد لیں جو ان کے اندر رہتا ہے، قرآن سے مدد لے کر خود کو بے بس نہ بنائیں۔ ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بائبل میں تحریف بائبل سے ہی دکھائی جائے گی۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔